السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج عملیات گروپ کے اندر یہ پہلا ویڈیو ہے۔ جن دوستوں نے بھی گروپ میں شمولیت اختیار کی ہے ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ تو عملیات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے بنیادی فلسفے کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ کافی دوست نئے ہیں جن کو عملیات کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو ان کو عملیات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ عملیات کا فلسفہ کیا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح کے اندر بہت طاقتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح کو صفات الہیہ کا مظہر بنایا ہے، یعنی روح کا تعلق نور سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کی عکاسی روح کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کا رستہ روح ہے۔ تو جو لوگ روح سے رابطہ کر لیتے ہیں تو وہ لوگ روحانیت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور عملیات کے ذریعے روح کی ان طاقتوں کو بیدار کیا جاتا ہے جو انسان کے اندر دبی ہوئی ہیں اور چھپی ہوئی ہیں۔ تو جب انسان کوئی بھی کلام الہی یا اسماء الہی کا ورد کرتا ہے تو روح میں موجود وہ اجزاء جاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور روحانیت کی صورت میں اس مادی دنیا کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جسم کے بیرونی، انسان کی بیرونی زندگی کے اندر ان کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح ایک بلب تھا وہ بجھا ہوا تھا، لیکن جب اس کو پاور ملتا ہے تو وہ روشنی دیتا ہے، اور روشنی پھر سب کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ بظاہر تو روشنی کوئی مادہ نہیں ہے، لیکن روشنی نظر آتی بھی ہے اور دکھانے کے کام بھی آتی ہے۔ یہی مثال عملیات کی ہے۔ جب انسان کی روح بیدار ہوتی ہے اور اس کے اثرات انسان کے چہرے پہ، انسان کی باتوں میں اور انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس انسان کی سوچ عام انسانوں سے مختلف ہوتی جاتی ہے۔ اس کا زیادہ تر وقت اپنے باطن کی طرف سوچتے اور سمجھتے ہوئے گزرتا ہے۔ تو یہ ہے عملیات کا بنیادی فلسفہ، اور یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم جو عملیات کر رہے ہیں ان کی جڑ کیا ہے۔ اور روح کو بیدار کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا ایندھن، سب سے بڑا جو روح کا پیٹرول ہے، جو روح کو بیدار کرتا ہے، روح کو طاقت دیتا ہے، وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا۔ یہ تین چیزیں انسان کو روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیتی ہیں۔ یعنی جب انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے تو اس کی ذہنی صلاحیتیں طاقت پکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ کمزور ہوتا ہے، تو اس کے اندر تفکر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ اب کس طرح سے اس پیٹ کی کمی کو پورا کیا جائے، اور اس کی تفکر کی قوتیں جاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ پھر وہ اس تفکر میں لگ جاتا ہے کہ کس طرح سے اپنا یہ پیٹ بھرا جائے۔ تو جب انسان کم کھاتا ہے تو اس کی ذہنی تفکر کی قوتیں جو ہوتی ہیں وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور تیزی سے کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی جو ہے سمجھ اس کا پہلو ہے۔ اور جب کم بولتا ہے تو تب بھی آدمی سوچتا ہے۔ جب زبان بند ہوتی ہے تو دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور خیالات اور سوچیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ تو خاموش رہنے میں یہی حکمت ہوتی ہے کہ اس سے بھی دماغ پہ، توجہ پہ ہی اثر اندازی ہوتی ہے۔ اور کم سونا جو ہوتا ہے، اس سے انسان کے اندر جو ہے ایک جسم میں تھکن پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی شہوت کم ہو جاتی ہے، اور شیوانیت جو ہوتی ہے اس کی کمزور پڑ جاتی ہے، اور سب گناہوں کی جڑ یہی شہوت ہے۔ تو انسان خود بخود آٹومیٹکلی اس کمزوری کی وجہ سے برے خیالات، فحش باتوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تینوں جو حکمتیں بزرگوں نے ہمیں بتائی ہیں، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ عملیات میں اور عامل کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ اس کی ذہنی اور روحانی قوتیں بیدار ہوں۔ جسم کمزور ہوگا تو روح طاقت پکڑے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچہ ہے
تو بچے کی روحانی طاقت بہت ہوتی کیونکہ اس کا جسم کمزور ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ گناہوں سے، دوسری چیزوں سے، اور زیادہ بولنے، زیادہ مطلب جو ہے وہ غلط کاموں سے، ان چیزوں سے دور ہوتا ہے. تو اس کی روح جیسے جیسے وہ جوان ہوتا جاتا ہے تو اس کی روح کمزور ہوتی جاتی ہے اور اس کی نفسانیت طاقت پکڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تینوں جو شرطیں ہیں، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، تو اس کے اوپر آپ لازمی عمل کریں گے. ٹھیک. اس کے علاوہ آپ کو حرام سے بچنا ہے. رشوت، جھوٹ بولنا، یعنی جس کو کہتے ہیں صدق مقال و عقل حلال، یعنی صدق مقال سچ بولنا، اور عقل حلال یعنی حلال کھانا. یہ دو چیزیں، یہ چیزیں بھی روح کی طاقت کو کمزور کرتی ہیں، انسان کی نفسانی شیطانی خواہشات کو بڑھاتی ہیں، ذہن میں ڈسٹربنگ پیدا کرتی ہیں، روح میں ڈسٹربنگ پیدا کرتی ہیں، اور روحانی راستے میں بڑی رکاوٹیں کرتی ہیں. تو ان دو چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے. جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے پرہیز کیا جائے. ہاں، اور کھانے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کھانے میں آپ نے کوشش کریں کہ گوشت مت کھائیں. بڑا گوشت تو ان 2 ماہ کے دوران آپ کھائیں نہیں بالکل بھی. مجبوراً کوئی ایسی چیز ہے جیسے چھوٹا گوشت ہے یا مرغی مچھلی ہے تو وہ آپ کھا لیں، لیکن ضرورتاً زیادہ مت کھائیں. گوشت خوری سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ اس کے اندر جو حیوانی بدبو ہوتی ہے، اس سے روحانی چیزیں حاضر ہوتی ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس وجہ سے گوشت علماء کرام منع کرتے ہیں. خاص طور پہ بڑا گوشت تو اس میں زیادہ بدبو بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، اور بڑا گوشت کھانے سے شہوت بھی بڑھتی ہے. اسی وجہ سے منع کیا گیا کہ بڑے گوشت سے دور رہیں آپ. اکثر جادو زدہ مریض، جنات زدہ مریض کو بھی ہم منع کرتے ہیں کہ بڑا گوشت مت کھائیں. اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ جنات، شیاطین جس کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، جن پہ ان کے اثرات ہوتے ہیں یا جن پہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں جب ان کا علاج کیا جاتا ہے تو اگر وہ بڑا گوشت کھانے کا شوقین ہے اور کھاتا ہے تو بڑا گوشت کھانے کی وجہ سے اس کی نفسانی خواہشات بڑھتی ہیں، اور وہ چیزیں ان کو اکثر شہوت میں مبتلا رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے روحانی عملیات کا اثر ان پہ نہیں ہوتا ہے. یعنی عورت کو لیکوریا ہو جاتا ہے بڑے گوشت کھانے کی وجہ سے، گرمی جسم میں پیدا ہوتی ہے اور ہر وقت وہ ناپاک رہتی ہے، تو اب اس کی پڑھائی اور اس کا اثر مطلب نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے اس پہ کہ جو بھی عملیات وغیرہ کیے جائیں. اور اگر نوجوان ہے تو اس کو شہوت میں، مشتدنی وغیرہ ان غلط کاموں میں لگا کر اور ان کا جو ہے وہ روحانیت کو برباد کرتی ہیں وہ چیزیں. اس لیے بڑے گوشت کا منع کیا جاتا ہے. تو بہتر ہوگا آپ بڑا گوشت نہیں کھائیں، پیاز مت کھائیں، لہسن کچا مت کھائیں، اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کریں. بالکل سادہ کھانا کھائیں، ہو سکے تو ابلے چاول، آپ سبزیاں کھائیں، اور سبزیوں کے اندر بھی آپ مطلب یوں سمجھے کالی مرچ میں سالن جس طرح پکتا ہے اس طرح کا سالن پکا کے کھائیں. تو کوئی خاص بڑا پرہیز نہیں ہے کہ آپ روزے رکھیں یا آپ نے صرف نمک سے یا جو سے افطاری کرنی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں سوائے بڑے گوشت کے، لیکن کوشش کریں کہ اتنا کھائیں کہ آپ کا معدہ تھوڑا خالی رہے، معدے میں تھوڑی بھوک رہے. یہ 2 مہینہ آپ کو ساری زندگی کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ اگر آپ ان شرطوں پہ عمل کریں گے. اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں. سوشل میڈیا پہ بھی کوشش کریں کہ ایسے فحش پروگرام دیکھنے سے، اور یہ یوٹیوب وغیرہ پہ کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی ایسے اشتہار آ جاتے ہیں تو ان کو دیکھنے سے پرہیز کریں، ڈرامے دیکھنے سے پرہیز کریں. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہیں نیچی ہر وقت رکھیں. ہر وقت جو استغفار فالتو اوقات میں یا درود شریف کا ورد رکھیں آپ، تو اس سے بھی آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو سکے. تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، ورنہ کم از کم پاک ضرور رہیں، کپڑے اپنے پاک صاف رکھیں. 5 وقتہ نماز کی آپ کو پابندی کرنی ہے. اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو یہ تو اور بھی اچھا ہے، نور علی نور ہے. تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین کے نفل ہے. یہ نفل جو ہوتے ہیں ان میں بڑی روحانیت ہوتی ہے، اور ان سے بڑے بڑے زندگی کے مسائل بھی جو ہے حل ہو جاتے ہیں. اگر ان کی بھی پابندی کریں تو اور بہتر ہے. اس کے علاوہ کسی کی دل آزاری مت کریں، نرمی اختیار کریں. بعض اوقات عملیات کے درمیان غصہ بہت آتا ہے، شروع میں غصہ بہت آتا ہے، دماغ کو ڈسٹربنگ ہوتی ہے. ظاہر ہے اتنے عرصے سے شیطان آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اب آپ اس کے مقابلے پہ آمادہ ہو گئے ہو تو وہ ایسی صورتحال پیدا کرے گا جس سے آپ کو غصہ آئے گا. مثال ہے، بیوی آ جاتی ہے، آپ کو یہ کام کہتے ہو نہیں کرتی ہے، دوسری بار کہتے ہو تو وہ ایسا انسنا کر دیتی ہے، تو پھر آپ کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے.
थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आ जाता है, बच्चों पे गुस्सा आ जाता है, तो आप जो है ओवर हो जाते हो, गालियाँ देते हो या लड़ पड़ते हो। तो इस चीज़ को आपने कंट्रोल रखना है। शुरू में कुछ दिन आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शैतानी मुज़ाहमत होती है और इसी को कहते हैं शैतानी मुज़ाहमत। ये इसकी शुरुआत होती है मुज़ाहमत की। गुस्से से खुद को बचाना है। गुस्सा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। ये आपके फिजिकल लाइफ भी ख़राब करेगा और रूहानी लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। गुस्से से परहेज कीजिएगा, अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करें। जब गुस्सा है लाहौल पढ़ें या दुरूद शरीफ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको सुकून देगा, गुस्से से बचाएगा। और तीसरी बात ये, खुशबू का एहतमाम आपने करना है। अगरबत्ती आप ले लें, बेहतर होगा कि मेट्रो 7 अगरबत्ती आप इस्तेमाल करें। ये साफ़ सुथरी है और एक अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती है, वरना ये खुली हुई अगरबत्तियाँ भी मिलती हैं बाज़ार में। मैंने सुना है, बाकी अल्लाह जानता है, कि कहते हैं इनमें वो गोबर भी होता है, गोबर से भी बनती हैं अगरबत्तियाँ। तो ऐसा काम तो होता है यहाँ तो साबुन भी गंदगी से बन रहे हैं। तो एहतियातन किसी ब्रांडेड कंपनी की अगरबत्ती इस्तेमाल करें। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर मेट्रो 7 का इस्तेमाल होता है, तो आपको जो ब्रांडेड मिले आप वो कर सकते हैं। इम्पोर्टेड अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुशबू पढ़ाई के वक्त आपने जलानी है। और ये एहतियात आपने करना है कि खुशबू अपने जिस्म पे नहीं लगानी है। ये बात हमेशा जहन में रखें। खुशबू जलाई जाती है, अपने जिस्म पे नहीं लगाई जाती है पढ़ाई के दौरान। आप तस्बीह पे लगाएं जिस पे आप पढ़ रहे हैं, आप उस जानमाज पे लगाएं जिस पे आप पढ़ रहे हैं। आप तो कमरे में खुशबू बखूर वगैरह जला लें। अगर आप अगरबत्ती जला रहे हैं या लोबान जला लें, आप लोबान भी अच्छा होता है, लोबान का बखूर जला लें। कोयला जला के थोड़ा लोबान उसके ऊपर रख दें, उसकी धुआं कर दें कमरे में, खुशबू हो जाएगी। तो खुशबू पे मोकलिन आते हैं या नेक जिन्नात हैं, उनकी खुराक है, इस तरफ मायल होते हैं। तो अपने जिस्म में मत लगाएं खुशबू। इससे जो होता है बाज़ औक़ात तबीयत में ख़राबी पैदा होती है और बहुत सारे मामला ख़राब भी हो जाते हैं। तो अपने जिस्म पे मत लगाएं। अपनी तस्बीह पे लगा लें इतर, आप कोई सा भी अपने जानमाज पे लगा लें जिस पे आप बैठ के पढ़ रहे, कमरे के पर्दों में लगा लें इतर। तो खुशबू जलानी है, अपने जिस्म पे नहीं लगानी। ये बात जहन में रखिएगा। उसके अलावा अमल कोई भी आप शुरू कर रहे हैं, अमलियात को शुरू करने से पहले एक बार अपना सदका ज़रूर दें। एक मुर्गी ले आएँ आप, ज़िंदा मुर्गी लाकर अपने घर में आप एक रात रखें। सुबह आप उसको उठाएं, अपने बीवी बच्चों के सर पे से 7-7 दफ़ा वार के, और जितने भी अहले खाना है, वालदेन अगर बहन भाई घर में, सबके सर से 7-7 दफ़ा वार के वो मुर्गी किसी गरीब को दे दें, ऐसे ज़िंदा ही, अपने इन अमलियात के सदक़े की नीयत से कि इसके अंदर कोई भी ऊंच नीच आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको कोई नुकसान न पहुँचे। ये सदका देंगे फिर आप अमलियात शुरू करें। ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा। मैंने ये पहले ही वीडियो जो है आपको बना के इसलिए भेज दी है, और मैं ये वीडियो ज़रूर ज़रूर ऑनलाइन भी करूँगा, यानी ग्रुप से बाहर भी चलाऊँगा अपनी फेसबुक आईडी पे, यूट्यूब पे, ताकि दूसरे दोस्त भी कुछ देखें ये। इसके अलावा जो आपके कोर्स के आपको अमलियात सिखाए जाएंगे वो वीडियो ऑन एयर नहीं होगी, वो वीडियो इसी ग्रुप में रहेंगी। ग्रुप में आप सवाल जवाब भी कर सकेंगे और ग्रुप में जो है अपने मसाइल भी बता सकेंगे, अपने मुशाहिदात भी आप हमसे शेयर कर सकेंगे। इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल गाइडेंस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग तैयार होंगे और इन हिदायत पे अमल करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।